السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کے سلسلے کی آج 5ویں نشست ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ الدکتور عبداللہ عبدالحمید حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس جو آج کا پہلا سوال ہے شیخ، وہ یہ ہے کہ شجرہ ممنوع جس کے قریب جانے سے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو روکا گیا تھا، وہ کون سا درخت تھا؟ نیز اسی میں یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی پھر توبہ کیسے قبول ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے یعنی اللہ رب العالمین نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو اور جہاں سے چاہو بھرپور با فراغت کھاتے رہو، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس درخت کا کوئی نام نہیں بتایا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس درخت کا کوئی نام بتایا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ گیہوں کی بالی تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جب نہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس درخت کا نام بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین فرمائی، اس لیے ہمیں اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ ظاہر ہے گیہوں نہیں ہوگا، اس لیے کہ گیہوں کو تو پیستے ہیں، اس کے بعد آٹا بناتے ہیں، پھر روٹی بناتے ہیں یا ستو بناتے ہیں۔ یقیناً کوئی ایسا درخت رہا ہوگا جو پھل آور ہوگا اور اس کے پھل کو کھایا جاتا ہوگا، اللہ عالم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام نے جب شیطان ابلیس کے وسوسہ دینے سے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو پکار کے کہا۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا۔ جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا، کھا لیا، تو ان کے سطر ایک دوسرے کے لیے کھل گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے سطر ڈھانکنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور آدم و حوا علیہ السلام کو ان کے رب نے پکار کے کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ جواب میں آدم و حوا علیہ السلام نے بیک زبان ہو کے کہا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ممنوع درخت کا پھل کھا کے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر تو نے رحم نہ کیا
تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان دونوں آیتوں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو سورہ بقرہ میں ہے اور پھر سورہ اعراف میں ہے، ان دونوں کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم و حوا علیہم السلام نے اسی کلمہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کے اللہ رب العالمین سے توبہ کی تھی۔ مگر اس سلسلے میں ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے جو صحیحین یا کتب ستہ میں نہیں ہے، البتہ حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اسے ذکر کیا ہے، طبرانی نے یا الصغیر طبرانی صغیر کے اندر بھی یہ حدیث ہے، اور امام حاکم نے حدیث یوں بیان کی ہے، اخرجہ الحاکم من طریق عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہ عن جدہ عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہ عن جدہ کے ذریعے سے پھر اپنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور روایت یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ تو میری خطا معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، غور کریں، یہاں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات کون ہیں جن کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مگر اس حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے آدم، تو نے کیسے پہچانا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم نے انہیں بھی پیدا ہی نہیں کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا، غور کریں، اے رب، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میرے اندر تو نے اپنی روح ڈالی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ اللہ رب اے مالک، اے رب، تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے سب سے محبوب مخلوق ہی کا نام لکھا ہے، اسی کا اضافہ کیا ہے، اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، یقیناً وہ مخلوق میں میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور انہی کے حق سے دعا کیا کرو، میں تجھے بخش دوں گا۔ اور حدیث کے آخر میں ہے وَلَوْلَا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کے نص صریح کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر اللہ رب العالمین نے خود ہی حضرت آدم کو یہ سکھایا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگو، تو پھر اللہ رب العالمین یہ کیسے پوچھتا کہ آدم تجھے کیسے معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کچھ کلمات لے لیے۔ پھر اللہ رب العالمین کیسے فرماتا تجھے کیسے معلوم کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو نے دعا کیسے مانگی؟ اور پھر یہ کہ آخر میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تجھے بھی میں پیدا نہ کرتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے صریح خلاف ہے۔ دوسری بات، یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے،
چنانچہ علامہ حافظ الذہبی نے امام حاکم کی کتاب مستدرک کا اختصار کیا ہے اور کتاب کے ساتھ ان کا اختصار بھی چھپا ہوا ہے۔ امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، حدیث بیان کرنے کے بعد صحیح الاسناد یعنی سند صحیح ہے، اس کے جواب میں تعقیب اور تنقید کے طور پر امام ذہبی نے کہا بل موضوع، بلکہ یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، اور اپنی کتاب میزان الاعتدال میں کہا خبر باطل۔ اس حدیث کے اسناد میں طریق راویوں میں ایک راوی عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہیں، محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہیں، واہی ہیں۔ خود امام حاکم نے ان کے بارے میں اپنی کتاب المدخل الى معرفت الصحیح من السقیم میں فرمایا ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم روا عن ابیہ احادیث موضوعہ، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے اپنے والد سے گڑھی ہوئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بھلے یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مگر یہ غلط ہے، قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ آدم و حوا نے علیہم السلام نے براہ راست اللہ رب العالمین کو پکارا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، نوح علیہ السلام کی دعا، ہود علیہ السلام کی دعا، صالح علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور بھی کئی انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ کہیں بھی اس وسیلے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کسی کا کوئی واسطہ نہ لیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہوتی تو دیگر انبیاء کرام یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یہ قصہ گڑھا ہوا ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں اس قصے کی تکذیب کر رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، کیا یہ حدیث ہے؟ سوال ہے کہ اختلاف امتی رحمہ یہ اتنا مشہور ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی ان کی زبانوں پر اختلاف امتی رحمہ کے الفاظ آتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور محدثین نے بڑی محنت کے باوجود اس کی کوئی سند نہ پائی۔ کسی حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ علامہ مناوی امام سبکی سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، محدثین کے نزدیک یہ حدیث مشہور ہی نہیں ہے، اور مجھے نہ اس کی کوئی صحیح سند ملی ہے، نہ ضعیف سند ملی ہے، نہ موضوع اور گڑھی ہوئی سند، یعنی سرے سے کوئی سند ہے ہی نہیں ہے۔ لوگوں کی زبان پر بھلے جاری ہے، مگر حدیث کی کسی کتاب میں کسی بھی سند سے یہ حدیث پائی نہیں جاتی۔ نیز اس حدیث کا مفہوم یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے امت کو اتفاق و اتحاد کا حکم دیا ہے، اور دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اختلاف یا تو اتفاق۔ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق یقیناً زحمت ہے، اور یہ غلط ہے۔ علامہ ابن حزم اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بہت بیکار بات ہے، اس لیے کہ اگر اختلاف رحمت ہے
تو اس کے معنی اتفاق یہ زحمت ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں باطل مکذوب، یہ حدیث باطل ہے اور گڑھی ہوئی ہے، کمال اس کی کوئی سند ہی نہیں۔ اور اس حدیث کا جو برا اثر امت کے اوپر پڑا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس حدیث کی وجہ سے شدید ترین اختلافات جو ائمہ اربعہ کے بعد اقوال میں پائے جاتے ہیں انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اختلاف امتی رحمہ۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تنازعات اور اختلافات کے موقع پر کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، اور جو تم میں حکمراں ہیں، علماء ہیں، ان کی بات مانو، لیکن اگر تمہارا اختلاف کسی مسئلے میں ہو جائے تو اس مسئلے کو کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو اور دیکھ لو کتاب و سنت کے اندر اس کا کون سا حل موجود ہے۔ مگر لوگوں نے اختلاف امتی رحمت نام سے حدیث مشہور کر دی ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، اور اس طرح بہت سارے اختلافات کو وہ رحمت سمجھتے ہیں، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ ائمہ کرام نے سارے ائمہ نے یہ کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو یہ ہمارا مذہب ہے، یعنی اختلافات کے موقع پر انسان کو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث کی نہ کوئی سند ہی نہیں ہے، نہ صحیح سند ہے، نہ ضعیف سند ہے، اور نہ گڑھی ہوئی سند ہے، یعنی یہ حدیث بے بنیاد ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال بھی ایک حدیث سے متعلق ہے۔ حدیث ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ دراصل یہ اسی اختلاف امتی رحمہ ہی کے موضوع کی تائید کرنے والی حدیث ہے، جس صحابی سے صحیح غیر صحیح جو بھی قول منقول ہو، چاہے منسوخ ہو چاہے غیر منسوخ، بس اس پر عمل کرتے جاؤ۔ سچی بات یہ ہے یہ حدیث بھی گڑھی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلط طریقے پر آپ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہیں نہیں فرمایا ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، ایک مبدأ ہے۔ مبدأ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ کسی بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف تم اسے لوٹا دو، اگر واقعی تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح کی حدیثوں کے بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے سے بچاتا رہے، نیز جو بے بنیاد حدیثیں ہیں اللہ کرے علماء اور غیر علماء کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے سوالات بھیجنا مت بھولیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 0097333081981۔ ہمارا ای میل ہے info@alfurqanbahrain.org۔
یہ 2 ذرائع ہیں جن کے اوپر آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ واٹس ایپ پر آپ ٹیکسٹ کر دیں، وائس میسج کر دیں، لیکن کال سے گریز کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ